اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ اور التزام جماعت۔ اس میں جو پہلا تصور ہے وہ ہے جہاد و قتال کا لغوی مفہوم کیا ہے۔ اس کا جو مادہ ہے وہ جاہدہ ہے، جہدن کوشش کرنے کو کہتے ہیں، وزن فعلا فعالن۔ جب بھی کوئی مادہ اس وزن پر آتا ہے تو اس میں کسی کام کے مقابلے میں کوئی کام کرنے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ جاہدہ جہادن کشاکش یا کوششوں کا ٹکراؤ۔ اس کا مادہ ہے قتلا قتلن قتل، وزن ہے قاتلا قتالن ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش یعنی جنگ۔ جہاد و قتال کی جو فطری صورتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ اس میں پہلی صورت ہے جہاد فی سبیل البقاء، وابعثوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ حضرت مقدام بن مہدی کرب سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا، جو تم کھاتے ہو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ ہے جو تمہارے کسب سے حاصل ہو، اور تمہاری اولاد بھی من جملہ کسب کے ہے۔ جہاد فی سبیل البقاء تقریباً ہر جاندار یہ کوشش کر رہی ہے۔ کئی خونخوار جو جانور ہیں شکار کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں، اور ایک اسامی ہوتی ہے اور اس پہ کئی درخواستیں آ جاتی ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسلام کیونکہ دین فطرت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس کے بعد جو دوسری فطری جہاد و قتال کی فطری صورتوں میں سے جو دوسری صورت ہے وہ جہاد فی سبیل الحقوق ہے۔ سعید ابن زید سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، جو کوئی بھی اپنے گھر والوں کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو کوئی بھی اپنے دین کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، جو کوئی بھی اپنی جان کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ ایک شخص مجھ سے میرا مال زبردستی لینا چاہتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کو اپنا مال مت دے۔ تو اس شخص نے دوبارہ سوال کیا، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ وہ میرا مال لینے کے لیے مجھ سے قتال تک کرنے کو تیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تو بھی اس سے قتال کر۔ اس شخص نے کہا، آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ تو آپ نے فرمایا، تو شہید ہے۔ اس شخص نے پھر سوال کیا، اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے قتل کر دو گے تو وہ جہنمی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور موجودہ دور میں جو مقبوضہ مسلم علاقوں میں آزادی کے لیے جو کیا جانے والا جہاد ہے وہ اسی قسم کا جہاد ہے۔ پھر جو تیسری صورت ہے وہ جہاد فی سبیل النظریہ ہے۔ اس قسم کا جہاد ہر کوئی نہیں کرتا۔ ہر معاشرے میں کچھ ذی شعور لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات سے آگے بڑھ کر پورے معاشرے کی فکر کرتے ہیں اور اس کسی نظریے کی بالادستی کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ سیکولرزم، کمیونزم، نیشنلزم، لبرلزم، فیمنزم وغیرہ وہ نظریات ہیں جن کے لیے ہر معاشرے کے پرعزم رجال جہاد کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک شخص نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ، اس شخص کا کیا معاملہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہو لیکن دنیاوی مال و متاع کی آرزو رکھتا ہو؟ آپ نے جواب دیا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ اس شخص نے 3 مرتبہ یہ سوال پوچھا لیکن آپ نے یہی فرمایا کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ جبیر ابن مطعم سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی طرف بلائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کے لیے لڑے اور اس کے لیے مر جائے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، اور جو شخص اندھے جھنڈے کے تلے لڑے جس لڑائی کی درستی شریعت سے صاف ثابت نہ ہو، غصہ ہو قوم کے لحاظ سے یا بلاتا ہو قوم کی طرف،
یا مدد کرتا ہو قوم کی اور خدا کی رضامندی مقصود نہ ہو، پھر مارا جاوے تو اس کا مارا جانا جاہلیت کے زمانے کا سا ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب پہلی 2 صورتیں ہیں ان میں دین اسلام میں جائز ہیں، لیکن تیسری صورت یعنی جہاد فی سبیل نظریہ حرام ہے، سوائے ایک نظریے کے جو نظریہ توحید ہے۔ پھر جو دوسرا تصور ہے اس میں ہے وہ جہاد و قتال کا اسلامی نظریہ کیا ہے۔ اس میں پہلا محاذ ہے عبادت کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جہاد مع النفس۔ افضل الجہاد ان تجاہد نفسک و ہواک فی ذات اللہ تعالی۔ افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس اور نفسانی خواہشات کو اللہ کا مطیع بنانے کے لیے ان کے خلاف جہاد کرو۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد اب کون ہدایت دے سکتا ہے؟ آج جہاد فی سبیل اللہ کا تزکیہ نفس سے تعلق کیا ہے؟ اب اس میں سب سے ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے، ارج ٹو لیو، زندہ رہنے کی خواہش۔ اگر اس کو ہم پراپرلی چینلائز نہیں کریں گے تو انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے چوری، ڈکیتی، رشوت وغیرہ کا راستہ اپنانے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہم اسے چینلائز کر دیں گے تو اس کے لیے حلال رزق کے راستے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ پھر ہے ارج ٹو پلیئر کے اپنی جو جنسی خواہشات کو پورا کرنے کی خواہش، اگر اس کو ہم پراپرلی چینلائز نہیں کریں گے تو پھر زنا، بدنظری، فحاشی، موسیقی وغیرہ میں وہ پڑ جائے گا۔ اور اس کے جو جائز ذرائع ہیں وہ ہیں نکاح اور دیگر فرض بخش سرگرمیاں۔ پھر ہے ارج ٹو پاور کہ اگر یہ ہر انسان میں جو ہے حکومت اور طاقت کی خواہش پائی جاتی ہے، اگر اسے پراپرلی ہم چینلائز نہیں کریں گے تو حسد، بغض، غیبت، تکاسل اور استہزاء پیدا ہوگا۔ اور اس کا ایک ہی علاج ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کو اپنا کر اس پاور کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا محاذ ہے دعوت اور تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے باطل نظریات کے خلاف جہاد بالقرآن۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے سے ان سے بڑا جہاد کریں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے۔ اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تم میں برگزیدہ بنایا ہے، تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے۔ اس میں جو تیسرا محاذ ہے وہ اقامت دین کا فریضہ ادا کرنے کے لیے باطل نظریات کے حامل جو طبقات کے خلاف جہاد ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 ہے۔ اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ فرو نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں۔ جب وہ اسے کہہ لیں گے تو مجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال بچا لیں گے، ہاں حق اسلام کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک شخص اپنی بہادری کے لیے، ایک شخص غیرت کے لیے، ایک شخص ریاکاری کے لیے لڑائی کر رہا ہے، تو ان میں سے کون اللہ کی راہ میں ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی غرض سے جہاد کرے وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ پھر فرمایا، اگر تمہارے اس جہاد کی وجہ سے یہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو تم ان سے لڑائی موقوف کر دو، ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو، اللہ ان کے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ پھر جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت قرآن میں تاکید و تکرار سے ثابت ہوتی ہے۔
کتب علیکم القتال فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ۔ اس طرح کی بہت سے آیات میں جہاد فی سبیل اللہ کی تاکید پائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو تصور نمبر 3 ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی اہمیت کیا ہے۔ اس میں پہلا جو ہے جہاد اللہ کا حکم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو۔ ممکن ہے تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ جہاد نہیں تو ہدایت نہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جہاد نہیں تو ایمان نہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ہے دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو ہم اسلام لائے، مخالفت چھوڑ کر مطیع ہو گئے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں۔ اپنے دعوی ایمان میں یہی سچے اور راست گو ہیں۔ جہاد نہیں تو نجات نہیں۔ سورہ صف کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ہے اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ جہاد مومنین و منافقین میں چھانٹی کی کسوٹی ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 31 میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں، اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کر لیں گے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں ہے جس حال میں تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے۔ حکم جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی حکمتیں کیا ہیں؟ کفر کا فتنہ پھیل جائے گا اور مسلمان مرتد ہو جائیں گے اگر مسلمانوں نے جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ چھوڑ دیا تو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 سے 218 میں ہے لوگ تم سے لڑائی بڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ اگر مسلمان جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیں گے تو دنیا میں فساد پھیل جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 251 میں ہے اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں طالوت و جالوت کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کچھ لوگوں کو دفع نہ کرے یعنی ان کو شکست نہ دے تو دنیا میں فساد پھیل جائے، عبادت گاہیں تباہ ہو جائیں گی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں ہے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی دہا دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا، بڑے غلبے والا ہے۔ مشرکین اور اہل کتاب کے پاس
اقتدار چلا جائے گا جو اس کے حقدار نہیں ہے، کیونکہ وہ مشرک ہیں اور اللہ کی کتاب پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 اور 29 میں ہے، اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ بھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے، اگر چاہے اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ مومنین اور منافقین کی چھانٹی نہیں ہو سکے گی جو اللہ کی نصرت حاصل کرنے کی لازمی شرط ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 30 اور 31 ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، بس تو انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان لیتا، اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کے دب سے پہچان لے گا۔ تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہیں، یقیناً ہم تمہارا امتحان لے کر آئیں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں اور تمہاری حالتوں کی جانچ کر لیں۔ جنت کے لیے مومنین کی چھانٹی کا ذریعہ۔ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، جس حال میں تم ہو اسی پر اللہ تعالی ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر دے۔ جہاد پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم ہے، فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واعظ ہے بے سود وہ بے اثر۔ تیغ و تفنگ دست مسلماں میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل میں موت کی لذت سے بے خبر۔ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اس سے کہ مسلماں کی موت مر۔ تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجہ خونی سے ہو خطر۔ باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ ذرے میں ڈوب گیا دوش تا کمر۔ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، حق سے اگر غز ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ اب تصور نمبر 4 ہے جہاد فی سبیل اللہ پر جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، اس میں اعتراض نمبر 1 ہے جہاد مع النفس، کفار کے خلاف جہاد سے بھی بڑا جہاد ہے۔ علی بن احمد نے بیان کیا کہ احمد بن عبید نے طمطام سے روایت کیا، انہوں نے عیسیٰ بن ابراہیم سے روایت کیا، انہوں نے یحییٰ سے، انہوں نے لیث سے، جنہوں نے جابر سے روایت کیا کہ کچھ مجاہد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا واپسی پر خوش آمدید، تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہو۔ وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے جواب دیا کسی کا اپنی خواہش نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ اب اس کا جواب امام بیہقی نے دیا ہے، انہوں نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ اس میں ضعف ہے۔ ابن حجر اپنی کتاب تخریج میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے 3 راوی قابل اعتماد نہیں ہیں، عیسیٰ بن ابراہیم، یحییٰ بن یحییٰ، لیث بن ابی سلیم۔ اس میں بھی عیسیٰ بن ابراہیم کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ متروک الحادث، یعنی جس کی روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ امام بخاری اور امام نسائی کی بھی یہی رائے ہے۔ جہاں تک جہاد مع نفس کا تعلق ہے تو اس کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کوئی اس جہاد میں ہی نفس و شیطان کے ہاتھوں شکست کھا جائے تو وہ دین کا کوئی بھی تقاضا پورا نہیں کر سکتا۔ لیکن اس ضعیف روایت سے جو جہاد مع نفس کے مقابلے میں جہاد فی سبیل اللہ کی تحقیر ہوئی ہے، وہ قرآن اور سنت کی واضح نصوص کے خلاف ہے، بلکہ معاملہ تو اس کے برعکس ہے کہ اگر کوئی جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر رہا تو وہ جہاد مع نفس بھی پہلے ہی شکست کھا چکا۔ دوسرا اعتراض ہے جہاد ہر حال میں فرض ہے، چاہے وسائل ہوں یا نہ ہوں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَعْطَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے، اور نہ ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئیں کہ ان کو سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے اور اس غم سے ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا تھا اور یہ آیت اسی موقع پہ نازل ہوئی تھی۔
یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے۔ اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر باری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہے کہ ابھی تمہیں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ جب یہ آیت اتری، اگر تم میں سے 20 آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، تو مسلمانوں پر سخت گزرا، کیونکہ اس آیت میں ان پر فرض قرار دیا گیا تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں نہ بھاگے۔ اس کے بعد تخفیف کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں جوش کی کمی ہے، سو اب اگر تم میں صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ تعداد کی اس کمی سے اتنی ہی مسلمانوں کے صبر میں کمی ہو گئی۔ اور تیسرا اعتراض جو ہے وہ ہے کہ جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے جب امیر حکم دے۔ اعتراض یہ ہے کہ جہاد کو قتال فی سبیل اللہ اسی وقت فرض ہوتا ہے جب مسلمانوں کا امیر حکم دے، ورنہ عام حالات میں یہ فرض نہیں ہوتا۔ لیکن سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور تم ان سے اس وقت تک لڑو کہ ان میں کفر کا فتنہ نہ رہے اور دین کل اللہ ہی کا ہو جائے۔ اب اس میں کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ مسلمانوں کا امیر ہوگا تو ہی جہاد ہوگا۔ اگر مسلمان حاکم خود کفر کے احکامات نافذ کر رہا ہو تو وہ خود اس حکم کی زد میں آ جاتا ہے، جبکہ یہاں فلسفہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر حاکم حکم دے گا تو تب ہی جہاد ہوگا، یعنی نہ کبھی ایسا ہونا ہے اور نہ ہی جہاد کرنا پڑا۔ چوتھا اعتراض ہے کہ مسلمان حاکم کے خلاف کسی صورت میں جہاد نہیں ہو سکتا۔ اب ہر وہ گروہ جو اسلام کے ظاہر و متواتر احکام و شرائع میں سے کسی بھی حکم کو قائم کرنے سے اجتناب برتے، جیسے تاتاریوں نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے تو اس کے چنگیزی نافذ کر دی قرآن کے مقابلے میں۔ تو اس پر جب لوگوں نے امام ابن تیمیہ سے فتویٰ پوچھا تھا تو اس پر انہوں نے فرمایا تھا اپنے فتاویٰ میں کہ جو لوگ دین کے کسی ایک حکم کو بھی یا ایک احکام پر بھی عمل نہیں کرتے ان کے خلاف جو ہے جہاد وہ واجب ہوتا ہے۔ چنانچہ جب دین اطاعت و پابندی حکم و قانون غیر اللہ کے لیے ہو جائے تو قتال واجب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اسلام کے ظاہر و متواتر احکامات و قوانین کی پابندی نہیں کرتے ان سے قتال کے واجب ہونے پر علماء اسلام میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ اب اسی طرح جو ڈکلیریشن فار دا رائٹس آف مین اینڈ سٹیزنس سیٹ بائی فرانس نیشنل کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے جو 1789 میں یہ ڈکلیریشن دی تھی انہوں نے، اس کے آرٹیکل 33 تا 35 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ ظلم کے خلاف مزاحمت دیگر انسانی حقوق جن کو طے کیا گیا ہے کا حاصل ہے۔ معاشرتی اکائی میں کسی ایک فرد کے ساتھ ظلم اس اکائی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس معاشرتی اکائی کے ساتھ ظلم اس کے ہر فرد کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ جب حکومت عوام کے حقوق اور ان میں کسی حصے کو پامال کرتی ہے تو بغاوت لوگوں کا حق ہے، اور یہ حق تمام حقوق سے زیادہ مقدس اور تمام ذمہ داریوں سے زیادہ ناگزیر ہے۔ پھر اسی طرح جو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہے جو سیٹ بائی دا سیکنڈ کنٹیننٹل کانگریس میٹنگ ایٹ دا پینسلوینیا اسٹیٹ ہاؤس ان فیلڈیلفیا آن جولائی 4 1776، یہ یو ایس اے کی جو ہے، جس کا ترجمہ ہے جب تواتر کے ساتھ غاصبانہ اور ظالمانہ اقدامات اسی مقصد کے لیے کیے جانے لگے کہ ان عوام کو مطلق انانیت کے تحت لانے پر مجبور کر دیا جائے تو یہ ان کا حق ہے، ان کا فرض ہے کہ ایسی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔ اب پانچواں جو تصور ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے التزام جماعت۔ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، جس واجب کو یعنی جہاد فی سبیل اللہ کو نافذ کرنے کے لیے جماعت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک قاعدہ ہے کہ جس واجب کے حصول کے لیے جس چیز کی ضرورت ہو وہ بھی واجب ہوتی ہے،
وَلْتَکُم من، اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہو۔ اب اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اب اس سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، جماعت اختیار کرنے کا، امیر کی سننے کا اور اطاعت کرنے کا، اور ہجرت کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا۔ جب 3 افراد بھی سفر پر نکلیں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے، اور امارت کے بغیر جماعت نہیں ہے، اور امارت کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس کے ساتھ اطاعت نہ ہو۔ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، جو شخص خود کو جماعت سے کاٹ لیتا ہے آگ میں ڈالا جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا